رمضان کی مبارک گھڑیاں ہوں اور جمعہ کا دن ہو تو دو برکتیں، دو رحمتیں ایک ساتھ میسر آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مار رہی ہے، مؤذن ہے، اور کائنات کا پروردگار اس انتظار میں ہے کہ اس کے بندے، اس کے گنہگار بندے، نافرمانیوں میں مبتلا بندے اس کی رحمت سے حصہ مانگے، اس سے فریاد کریں اور وہ اپنے رحمت کے کرشمے دکھائے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ سارے سال ہی رحم فرماتے، رحمان و رحیم، ہر آن ان کی رحمت کا مشاہدہ ہے۔ ان کے دسترخوان سے، ان کے عطایا سے، ان کے کرم سے ہر ایک وجود لطف اندوز ہو رہا ہے۔ کائنات کی بڑی سے بڑی چیز ہو یا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہو، بولنے والی مخلوق ہو یا بے زبان مخلوق ہو، اوپر کی کائنات میں رہنے والی مخلوقات ہوں یا تحت الثری میں رہنے والی مخلوقات ہوں، پورا یہ وجود اس ایک ذات الہی کے کرم سے لطف اٹھا رہا ہے، اسی سے زندگی پا رہا ہے۔ یحیی بیدہ الخیر، زندگی وہی دیتا ہے، ہر خیر اس کے قبضے میں۔ پھر وہ کرم والی ذات ایک ایسا مہینہ عطا فرما دے کہ جس کی تیاری اور جس کا انتظار سارے سال رہتا ہے۔ یہ جو رمضان آیا ہے، یہ جب وہ گزر جائے گا تو پھر اگلے سال آنے والے رمضان کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ نعمتوں کے گھر جنت النعیم کو ہر سال رمضان کے لیے سجاتے ہیں، اور یہ سجنا جنت کا رمضان کے ختم ہوتے ہی شوال سے شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جنت ہر سال اور ہر آن، ہر لمحے خوبصورت اور مزید خوبصورت ہوتی جا رہی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ کا ذکر کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے اس مہینے میں اپنے گناہوں کے معافی مانگو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ کی جنت مانگو، اس کی جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو۔ یہ جہنم سے چھٹکارے کا اور جنت میں اپنا نام لکھوانے کا مہینہ ہے۔ اور اللہ کا کرم ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اب سب سے بڑی نعمت اپنے کلام کو اسی مہینے میں اتارا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ جو رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ جو رحمتوں کا مہینہ ہے، اس کی رحمتیں اور برکتیں اس بات سے ظاہر ہیں کہ اس کو قرآن کا مہینہ کہا گیا۔ رمضان کے بارے میں جتنی بھی رحمتوں کا تذکرہ ہے، اس کی برکتوں کا تذکرہ ہے، عجب اتفاق ہے کہ وہ حدیثوں میں ہے۔ قرآن کریم میں رمضان کی برکت کی، اس کے رحمت والے مہینہ ہونے کی ایک وجہ بیان کی گئی ہے، اور وہ ایک وجہ ساری وجہوں سے زیادہ وزنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا۔ بس اتنی ہی بات کہ قرآن جو کائنات پر اتاری گئی، اس کائنات کو پیدا کرنے والی کی طرف سے سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ وہ ہدایت کا روشن چراغ ہے، وہ اللہ کی وہ عطا ہے جو سب کو میسر نہیں آتی۔ اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اس کتاب کو اپنے چیدہ، منتخب، سلیکٹڈ بندوں کو عطا کیا ہے۔ اس مہینے میں قرآن اترا، یہ ایک وجہ اس رمضان کے کرم والے، رحم والے، برکتوں والا مہینہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ افسوس ہے اتنی ساری رحمتوں اور برکتوں
کی گھڑی ملنے کے باوجود انسان پھر قرآن جیسی عظیم الشان نعمت سے دور رہے۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلے ہفتے کہ اس بات میں مبالغہ نہیں ہے، حد سے زیادہ بیان کرنے والی کوئی بات نہیں ہے، یہ سچائی ہے کہ ابھی بھی کم از کم ہمارے اور اطراف کے علاقے ایسے ہیں کہ اس میں رہنے والے مسلمانوں کی آدھی سے زیادہ آبادی وہ ہے جو اس مہینے میں بھی سال ہر سال تو کیا اس مہینے میں بھی قرآن پاک کو ہاتھ تک نہیں لگاتی ہے، اس کی صفحات کو چھوتی بھی نہیں ہے، اسے کھول کر دیکھتی بھی نہیں ہے۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے۔ اسی بد نصیبی کا اندازہ لگا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا جو جبریل علیہ السلام نے دی تھی اس پر آمین کہا تھا۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم مسجد میں حاضر دربار تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تقریر کرنے کے لیے تشریف فرما ہونے لگے، تو جب حضور چونکہ 3 زینوں سے اوپر حضور بیٹھتے تھے، جب پہلے زینے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو آمین کہا۔ کس دعا پہ آمین کہا ہم نے نہیں سنا، دوسرے پر رکھا پھر آمین کہا، تیسرے پر رکھا اور پھر آمین کہا۔ ہم نے بعد میں حضور سے وجہ پوچھی، اے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ نے آمین کہا کس دعا پہ کہا؟ فرمایا نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جبریل امین نے دعا مانگی کہ جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے، من ادرک رمضان بعود من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا پائے وہ آدمی ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، خدا کی رحمت سے دور ہو جائے۔ میں نے اس پر آمین کہا کہ رمضان کا مہینہ میسر آ گیا، اتنی بڑی گھڑی اسے مل گئی ہے اپنی معافی کرانے کی کہ اللہ تعالیٰ دونوں ہاتھ کھولے ہوئے اپنے گنہگار بندوں کو پکار رہے ہیں، ندا لگا رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کی طرف سے آواز لگائی جا رہی ہے، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر ادبر، اے گناہ کرنے والے اب ٹھہر جا، تھم جا گناہ کرنے سے، اے نیکی کرنے والے اضافہ کر اپنی نیکیوں میں۔ تو اس مہینے میں بھی جو شخص اللہ کے دربار میں معافی کروانے والوں میں اپنا نام شامل نہ کرا پائے وہ آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو، ہلاک ہو۔ میں نے اس پر آمین کہا۔ تو لوگوں یہ ایسا مبارک مہینہ ہے، پھر بھی افسوس ہے، نہایت ہلاکت کی بات ہے، اور یہ تو حدیث سے ثابت ہی ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور کی بد دعا کا مستحق ہو جائے۔ بتائیے وہ کرم والا، وہ رحمتوں والی جو ذات اقدس ہے حضور پاک کی، جو اپنے ظالموں کے لیے بھی ہاتھ اٹھایا کرتی تھی، اپنے جان کے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتی تھی، وہ رمضان کی مبارک گھڑیوں کو استعمال نہ کر پانے والے کے لیے بد دعا پر آمین کہہ رہی ہے۔ اب اس سے اس کے خسارے کا اندازہ لگائیے کہ وہ جو لوگ قرآن سے دور ہیں، وہ جو لوگ روزے سے دور ہیں، وہ جو لوگ تراویح سے دور ہیں اور رمضان کی مبارک گھڑیوں کو استعمال نہیں کر رہے ہیں، وہ کس کی بد دعا کے مستحق ہو رہے ہیں؟ لوگوں قرآن پاک کی تلاوت کیجئے۔ ابھی بھی مسجدیں خالی ہیں، قرآن پڑھے ہوئے گرد آلود ہو رہے ہیں۔ کتنی قرآن کے نسخے لوگ ہدیہ کرتے ہیں کہ مسجد میں وقف ہے۔ کچھ پیسے والے لوگ بڑی تعداد میں قرآن ہدیہ لے کر کے دکانوں سے مسجدوں میں وقف کراتے ہیں۔ سعودی عرب اور عرب کے ملکوں میں شیوخ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نسخے دنیا بھر کی مسجدوں میں وقف کراتے ہیں، بیچتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے۔ تو قرآن پاک کی کتنی ہی نسخے ایسے ہیں جو کھلے بغیر پرانے ہو گئے، کھلے نہیں، انہیں پڑھا نہیں گیا، ان کی زندگی ختم ہو گئی، کسی پڑھنے والے نے اسے کھولا نہیں۔ یہ بد نصیبی ہے اس امت کی کہ رحمت کی اتنی بڑی نعمت میسر آئی ہے لیکن کھول کے دیکھتے نہیں۔ اس نبی پاک نے تو یہ کہا تھا اگر تم بنا سمجھے بھی پڑھو، تو الف لام اور میم یہ 3 حرف ہیں، یہ ایک حرف نہیں ہے۔ یعنی تم الف لام کے مجموعے کو ایک لفظ سمجھ کر ایک لفظ مت سمجھنا، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ تم نے جب قالا کہا تو 3 حرف کہا، ہر حرف پہ 10 نیکی ہے۔ اور وہی ذات کہتی ہے یہ تو عام دنوں کی بات ہے، رمضان میں ہر نیکی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ رمضان کے موسم میں ہر نیکی میں اضافہ ہے، ہر نفل فرض کے برابر، ہر فرض 70 گنا ثواب والا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ایک حرف پر رمضان میں کتنا ثواب ملے گا۔
قرآن پاک سے یہ دوری ہمیں ہلاک کر رہی ہے، ہمیں برباد کر رہی ہے۔